الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا موضوع سورج گرہن کی حقیقت، اس کے اعمال اور اس کے احکام کو بیان کرنا ہے۔ محترم سامعین، فلکیاتی روح سے سورج گرہن ظاہری طور پر اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جائے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ دین اسلام کی روح سے سورج گرہن کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اہم نشانیوں میں سے ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کا اظہار فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے دلوں سے خوف و خشیت پیدا فرماتے ہیں اور اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ ایک مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ سورج اور چاند سمیت کائنات کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم کے تحت جاری و ساری ہے۔ اس میں ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت ہوتی ہیں۔ یہی حال سورج گرہن کا بھی ہے۔ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے نماز ادا کر کے، توبہ استغفار اور ذکر کر کے اور صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی عظمت و جلال کا اعتراف کریں، دلوں میں اس کی خشیت پیدا کریں اور عذاب الہی سے پناہ مانگیں۔ عزیز سامعین کرام، سورج گرہن کی حقیقت اور اعمال سے متعلق چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ متعدد احادیث مبارکہ میں سورج گرہن کی حقیقت اور اس وقت کیے جانے والے اعمال کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن لوگوں میں سے کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم سورج اور چاند گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو نماز ادا کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے فوت ہونے کے دن سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ سورج گرہن ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتے، اس لیے جب تم گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو تم نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سورج اور چاند گرہن ہوتا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیرات پڑھو، نماز ادا کرو اور صدقہ کرو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کے دلوں میں خوف و خشیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں سورج گرہن کے وقت تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا اور دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ عزیز سامعین کرام، سورج گرہن کے وقت احادیث سے ثابت ہونے والے اعمال: اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کرنا، سورج گرہن کی نماز ادا کرنا جس کو نماز کسوف کہتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرنا، توبہ استغفار کرنا اور عذاب خداوندی سے پناہ مانگنا، ذکر و تسبیحات کا اہتمام کرنا، حسب وسعت صدقہ دینا۔ سورج گرہن سے متعلق توہمات کی حقیقت اور اعمال سے متعلق شریعت کی تعلیمات ماقبل میں جو بیان ہو چکی، ان کے علاوہ عوام میں رائج توہمات کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں۔ اس حوالے سے جامع اشرف المدارس کراچی کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں کہ سورج اور چاند گرہن کے موقع پر عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ حاملہ عورت اگر کمرہ سے باہر نکل جائے تو اس کے حمل کی جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے،
یا اگر کوئی شخص اس حالت میں سورج کی طرف دیکھے تو اس کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے یا بالکل چلی جاتی ہے، ایسی بات شرعی دلیل سے ثابت نہیں اور ایسا اعتقاد رکھنا بھی درست نہیں۔ البتہ اس معاملے کا تعلق چونکہ جسمانی صحت سے ہے، اس لیے سورج گرہن کے مؤثر ہونے کا عقیدہ رکھے بغیر اگر کوئی احتیاط کرے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ اسی طرح سورج گرہن کے موقع پر تجربہ یا تحقیق سے کسی اور امر کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو جائے تو شرعاً کوئی عقیدہ رکھے بغیر اس سے احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ عزیز سامعین اکرام، سورج گرہن کے وقت 2 رکعات نماز ادا کرنا سنت ہے، جس کا وہی طریقہ ہے جو عام 2 رکعات نفل نماز کا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ کسی کو نماز کی ادائیگی کا موقع نہ ملے تو اسے دعاؤں، استغفار اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہنا چاہیے۔ نماز کسوف باجماعت ادا کرنا سنت ہے، اس لیے مرد حضرات مساجد، عیدگاہ یا کھلے میدان میں باجماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ البتہ اگر کہیں جماعت کا انتظام نہ ہو تو انفرادی طور پر نماز کسوف ادا کر لی جائے۔ خواتین کو یہ نماز گھروں میں انفرادی طور پر ہی ادا کرنی چاہیے۔ جو خواتین حیض و نفاس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی تو وہ دعاؤں، استغفار اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہیں۔ نماز کسوف کے لیے اذان و اقامت سنت سے ثابت نہیں، اس لیے یہ نماز اذان و اقامت کے بغیر ادا کی جائے۔ البتہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مناسب الفاظ میں اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے الصلاۃ جامعہ کے الفاظ مذکور ہیں۔ نماز کسوف صرف انہی اوقات میں ادا کرنا جائز ہے جن میں نفل نماز ادا کرنا جائز ہے، اس لیے یہ نماز مکروہ اوقات میں ادا کرنا جائز نہیں۔ نماز کسوف طویل ادا کرنی چاہیے، جس میں قیام، رکوع، سجدے، دعائیں، تسبیحات و اذکار وغیرہ طویل ہونے چاہیے۔ عزیز سامعین، نماز کسوف ادا کرنے کے بعد سورج گرہن ختم ہونے تک دعاؤں، توبہ، استغفار اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایسے میں اگر امام اور مقتدی مل کر دعا کر لیں اور مقتدی آمین کہتے جائیں تو یہ بھی درست ہے۔ نماز کسوف میں قرأت آہستہ آواز سے کہی جائے گی یا بلند آواز سے، تو روایات میں دونوں طریقے ثابت ہیں، اس لیے دونوں ہی درست ہیں۔ البتہ چونکہ یہ نماز طویل ہوتی ہے، اس لیے اگر لوگوں کی نشاط اور توجہ برقرار رکھنے کے لیے آواز سے قرأت کر لی جائے تو بہتر ہے۔ اس حوالے سے جامعہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ نماز کسوف میں امام قرأت آہستہ آواز سے کرے گا یا جہری قرأت کرے گا۔ اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس میں قرأت سری ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق اس میں قرأت جہری ہے، اور کتب احادیث میں دونوں قول کے مطابق روایات ملتی ہیں، اس لیے دونوں طرح قرأت کرنا جائز ہے اور ہر طرح قرأت کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ البتہ ابن عربی رحمہ اللہ نے جہرن قرأت کو اولا قرار دیا، اور صاحب اعلیٰ سنن علامہ ظفر احمد عثمانی کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔